بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اور نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا یہ بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، اور قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ زندہ معجزہ ہے جو آج قیامت تک باقی ہے، اور یہ ان کے اپنے من مانی جو معجزے ہیں ان کو لانے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں ان کے بے جا مطالبے سے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر مشرکین کی 4 حماقتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ لوگ چوپائیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے تھے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے جانوروں میں حصے بنائے ہوتے تھے کہ یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، تو اس میں سے ایک یہ بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اس میں ایک اللہ کا حصہ کرتے تھے اور کچھ شرکاء کے حصے، لیکن کرتے کیا تھے کہ شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، یعنی جو انہوں نے بتوں کے حصے الگ کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے، یعنی اگر کسی شریک کے حصے میں کم آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے لے کر اس میں ڈال دیتے۔ اور دوسری حماقت یہ تھی کہ فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے، جو کہ کتنی بڑی بے وقوفی کام تھی کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ جو ہے بھوک کی وجہ سے یا ہماری جو ہے نا ناک کٹ جائے گی اس وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ اور تیسرے نمبر پر چوپائیوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھا، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور نمبر 4 چوپائی کے بچوں کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے، یعنی اس قدر بے وقوفانہ کام کرتے کہ جو عقل مند انسان بھی جو سمجھ ہے وہ بھی اس طرح نہیں کرے گا، یا کوئی بھی عقل مند انسان اس طرح کام نہیں کرے گا جس طرح یہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، کھیتیاں اور نمبر 2 چوپائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھیتیاں ہیں جو تمہیں دی ہیں، دن رات تم اس میں سے کھاتے ہو کماتے ہو، اور چوپائے ہیں جو تمہارے سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، کھانے کے کام آتے ہیں، دودھ کے کام آتے ہیں، اور آخر میں 10 وصیتیں بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نمبر 1، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے، نمبر 4 برائیوں سے اجتناب کیا جائے، نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے، نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، نمبر 7 ناپ تول پورا کیا جائے، نمبر 8 بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، نمبر 10 صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہاں تک سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ اب سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے جو 8ویں پارے میں ہے اس میں 5 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، 4 ندائیں، نمبر 3 جنتی و جہنمیوں کو آپس میں بات چیت، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل، اور نمبر 5 قوموں کے قصے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اگر ہم سمجھیں۔ تمکین فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں ٹھکانہ دیا اور گھر بار بنانے کی ہمیں توفیق دی، اور نمبر 3 انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، کس قدر فضیلت عطا فرمائی انسان کو۔ اسی طریقے سے 4 ندائیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا، ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اور پہلی 3 نداؤں میں اللہ لباس کا ذکر ہے کہ ہمارے لباس کیا ہونا چاہیے، لباس کے بارے میں بتایا۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسے کہ ان کو دعوت تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ننگے ہو کر طواف کریں، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ اور نمبر 3 جنتی جہنمی کو مقابلہ، جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یقین آ گیا جو تم جھٹلا دیتے دنیا میں کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، جہنمی قرار کریں گے ہاں کیوں نہیں، اور پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے کہ ہمیں کچھ اپنے پاس سے پانی پلا دو، کچھ کھانا دے دو، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل،
بلند و بالا آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھتے ہو آسمان کو، وسیع و عریض عرش ہے، رات دن کا نظام چلتا ہے، چمکتے شمس و قمر اور ستارے ہیں، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ اسی طریقے سے 5 قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس بارے بیان فرمائے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان تمام قوموں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کی قوم کو، حضرات انبیاء علیہ السلام کی قوم کو جو ہے کتنا سمجھایا، ان کے بڑوں کو سمجھایا، لیکن وہ ہٹ درم رہے، ضد رہے، بالآخر ان پر عذاب آ کر وہ ختم ہو گئے۔ ان قصوں کی حکمتیں کیا تھی؟ تسلی رسول تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ ان کی قوموں نے بھی جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، آپ کی قوم بھی آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اچھوں اور بروں کے انجام کو بتانا کہ بھائی جنہوں نے بات مانی ان کا انجام کتنا اچھا ہوا، جنہوں نے بات نہیں مانی ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کچھ دیر تو ہوگی اللہ تعالیٰ کے انعامات آنے میں یا مدد آنے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدد آئے گی نہیں۔ رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی رسول ہونے کی دلیل ہے آپ علیہ السلام کی۔ اسی طریقے سے انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ اور اس سپارے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نام کی آخری آیت میں کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور بعض کے مرتبے کو بعض سے بلند کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ اونچے مرتبے والے، کچھ کم، کسی کو کوئی مالدار ہے، کوئی عہدیدار ہے، تو فرمایا کہ ہم اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ جس کو ہم نے دیا ہے وہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔